اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اور آپ حضرات جو ہے وہ حدیث شریف بارہا سن چکے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں العلم حیات الاسلام وعماد الدین۔ العلم حیات الاسلام، سرکار فرماتے ہیں ہمارے اسلام کی زندگی علم ہے۔ العلم حیات الاسلام۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر اسلام زندہ رہے، کوئی بھی چیز ہو یا وہ بڑھتے رہتی ہے یا گھٹتے رہتی ہے، العلم حیات الاسلام۔ اگر ہم چاہتے ہیں، ہم مسلمان تو ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ہمارا اسلام زندہ رہے، کیونکہ اسلام اپنا کچھ کام کرتا ہے، انسان کی لائف میں چینج لاتا ہے۔ اگر علم نہ ہو اور علم میں اضافہ نہیں ہوتا، علم میں وسعت نہیں ہوتی ہے، تو پھر ہوتا یہ کہ اسلام مردہ ہو جاتا ہے، ہمارے اندر اسلام مردہ ہو جاتا ہے۔ اور جب اسلام مردہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لائف میں اسلام نام کی جو چیز ہوتی ہے، اسلام کی جو خصوصیت ہوتی ہے، جو انسان کی لائف میں چینجز لاتا ہے اسلام، وہ چینجز آنا بند ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی لائف کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اسلام پر عمل کر رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہوتا کہ ہم اسلام پر عمل نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہم ایک ٹریڈیشن اور کلچر کے اوپر عمل کر رہے ہوتے۔ ایک ٹریڈیشن ہوتا، کلچر ہوتا کہ بھئی آپ کے پاس یہ فلاں تاریخ کیوں ہوتا تھا؟ اس وجہ سے ہوتا کیونکہ میرے ابا کرتے تھے، انہوں کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ ان کے ابا کرتے تھے، بس ہو گیا۔ ہمارے پاس شادی میں یہ رسم ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے ابا کرتے تھے، ہمارے امی کرتے تھے، ان سے پہلے ان کے امی ابا کرتے تھے۔ ایک جمود۔ اگر آپ لوگ سے پوچھیں گے کہ بھئی اس انتقال کے بعد زیارت جو ہوتی ہے، کہ کسی کے انتقال کے بعد زیارت کی فاتحہ رکھی جاتی ہے، تو وہ دوسرے یا تیسرے دن کیوں رکھتے ہیں؟ اس کا جواب کیا رہے گا کہ بھئی ہمارے بزرگ ایسے ہی کرتے تھے۔ آپ فاتحہ زیارت کی بات کر لیں، آپ شادی رسم کی بات کر لیں، آپ نماز کی بات کر لیں، روزے کی بات کر لیں، میں نماز ایسا کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ میرے ابا ایسی نماز پڑھتے تھے۔ یہ ہے اسلام کے اندر ہمارے زنگ لگ جانا اور جمود ہو جانا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم کو طریقہ کار بدلنا ضروری ہے، نہیں، کبھی ضرورت ہوتی ہے طریقہ کار بدلنے کی، اور اکثر ضرورت نہیں رہتی ہے، اکثر ضرورت نہیں ہوتی، لیکن علم نہیں ہونے کی وجہ سے وہ اسلام باقی نہیں رہتا، وہ ٹریڈیشن بن جاتا ہے، وہ رسم بن جاتی ہے۔ نماز عبادت ہے، نماز عبادت ہے۔ اکثر یہ جو سنے ہوں گے جملہ، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ لوگ پوسٹ بھی کرتے ہیں، نماز عبادت ہے، نماز عادت نہیں ہے۔ نماز عادت نہیں، عبادت ہے۔ جس طرح سے نماز ہے، نماز پابندی سے پڑھ رہے ہیں، اس کی عادت ہو گئی۔ اب عادت ہونے کے بعد جو حرکات، آپ غور کریں، میرے اور آپ کی بات ہے، ہم کئی مرتبہ ہم رکعت باندھتے ہیں، اللہ اکبر، نماز شروع کرنے تک تو ہم کو معلوم رہتا ہے، پھر اس کے بعد امام صاحب جو ہے اللہ اکبر بولتے ہیں، سمع اللہ لمن حمیدہ بولتے ہیں، اور اس کے بعد سب بول کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہاں مسجد میں ہوں میں، نماز ہو گئی نماز۔ تو یہ بیچ میں ایک مرتبہ بھی آپ کو یاد نہیں آیا کہ میں نماز میں ہوں، خیال میں کہیں اور میں چلا گیا تھا، پتہ نہیں دنیا کے کس حصے میں گھوم گھام کے آ گیا، اور سلام پھیرتے وقت مجھے یاد آ گیا کہ میں نماز میں تھا۔ لیکن اس بیچ اگر کسی بھی آدمی سے پوچھیں گے تو وہ بتائے گا کہ نہیں، آپ تو رکوع برابر کرے، آپ تو آمین برابر بولے، آپ تو سجدہ کرے، آپ تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں، کسی کو اور سے بٹھا کر آپ نگرانی کروا لیجئے، تسبیح بھی برابر ہو رہی ہے، تکبیر بھی برابر ہو رہی ہے، رکوع برابر، سجدہ برابر، سب کچھ برابر ہے۔ اور سب کچھ برابر ہونے کے بعد سلام پھیرنے پر آپ کو یاد آیا میں نماز میں ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیچ کا حصہ تھا، اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ان دونوں کے درمیان کا جو حصہ تھا، وہ آپ کا جو ہے وہ اسلام کا حصہ نہیں بلکہ ٹریڈیشن کا حصہ بن گیا تھا، عادت چلا آ رہا ہے، ایک کام ہے جو کئی دن سے میں کرتا آ رہا ہوں، اور وہی کام میں آج کر دیا، چاہے میں اس کے بارے میں سوچوں یا نہ سوچوں، وہ چیز اسی طرح سے ہو جاتی ہے۔ جی، ایک تقلید ہے، ایک عادت ہے، ایک پریکٹس ہے، بس اس طرح سے ہو رہا ہے۔ جی،
نہیں، اسلام تقاضا کرتا ہے توجہ کا، اسلام تقاضا کرتا ہے علم کا۔ یہ جو توجہ جمتی ہے، یہ جو اپنے مقاصد کی طرف، ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، زکوٰۃ کا مقصد ہوتا ہے، نماز کا مقصد ہوتا ہے، حج کا مقصد ہوتا ہے، روزوں کا مقصد ہوتا ہے، کمانے کا مقصد ہوتا ہے، سونے کا مقصد ہوتا ہے، پڑھنے کا مقصد ہوتا ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ سے بھی پوچھا جاتا ہے جب وہ پڑھ رہا ہے کہ آپ کا ٹارگٹ کیا ہے، آپ کیا بننے والے، مقصد ہوتا ہے۔ ہر کام کے پیچھے مقصد ہوتا ہے۔ جو انسان کا تعلق علم سے چھوٹ جائے، آپ لکھ کر رکھ لیں، اس کے ہاتھ سے مقصد چھوٹ جاتا ہے۔ آپ کو جو مقصد ہوتا ہے، جو منزل جس چیز کے لیے آپ کر رہے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ منزل باقی رہے، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں پیسہ کمانے کے لیے کر رہا ہوں، میں فلاں ڈگری کے لیے کر رہا ہوں، جو مقصد رہتا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ مقصد زندہ رہے تو اس کے لیے آپ کا علم بڑھتا رہنا پڑتا ہے۔ وضو سیکھ لیے، بچپن میں وضو سیکھ لیے اور وضو کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ غور کریے، کیا وضو میں ہمارا کبھی ذہن رہتا ہے؟ نہیں رہتا ہے وضو میں ذہن۔ وضو میں ذہن اسی وقت رہ سکتا ہے جب آپ وضو سے متعلق آپ کا علم بڑھتا رہے۔ ہر چیز کے اندر علم ہے، ہر چیز کے اندر علم ہے۔ اور جہاں پر علم کا گروتھ بڑھ جاتا ہے، دو الگ الگ چیزیں، ایک علم ہے، ایک جہالت ہے۔ علم جہاں پر ہوتا ہے تو وہاں پر وسعت ہے، گنجائش ہے، رحمت ہے اور خوش اخلاقی ہے۔ اور جہاں پر علم جمود کا راستہ اختیار کر لے، اور علم رک گیا، علم جامد ہو گیا۔ جامد مطلب کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ سالڈ کہتے ہیں نا آپ لوگ، سالڈ کہتے ہیں۔ اب وہ لکوڈ نہیں رہا، وہ سالڈ ہو گیا۔ جہاں پر وہ سالڈ ہو گیا ہے تو آپ کے اندر علم کا گروتھ ختم ہو گیا، اب اس میں کوئی موومنٹ نہیں ہے، تو وہاں پر انسان کے اخلاق بھی برے ہونا شروع ہو جاتے۔ جی، اخلاق برے ہونا شروع ہو جاتے، وہاں پر نفرتیں آنے لگتی ہے، وہاں پر جھگڑا شروع ہو جاتا۔ کبھی بھی علم کی دنیا میں جھگڑا نہیں ہے، یاد رکھو۔ جو آپ کو نظر آئے علماء کرام، اکثر آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، دیکھیں گے کہ علماء میں جھگڑا ہو رہا ہے، کوئی کسی کو کچھ بول رہا ہے، کوئی کسی کو کچھ بول رہا ہے۔ جہاں پر آپ دیکھو جھگڑا ہو رہا ہے تو وہاں پر آپ سمجھ لو کہ یہ جھگڑنے والا یا جو زیادہ غصے کا مظاہرہ کر رہا ہے نا، وہ لیک آف نالج، علم کی کمی کی وجہ سے کر رہا ہے۔ اگر دونوں طرف کر رہے ہیں تو مطلب دونوں طرف لیک آف نالج ہے، دونوں طرف علم کی کمی ہے۔ یا جس رخ میں سختی نظر آ رہی ہے، جس رخ میں آپ کو زبان کی خرابی نظر آ رہی ہے، غصہ زیادہ نظر آ رہا ہے، یا کہہ دیا گیا یہ ہمارا طریق ہے اور یہی صحیح ہے اور اس سے جو ہٹا وہ غلط ہے، یہ کہاں پر ہو رہا ہے؟ جہاں پر علم میں جمود آ جائے، علم میں جمود آ جائے۔ علم کی دنیا بہت بڑی ہے، علم کی دنیا بہت بڑی ہے، اور علم دو الگ الگ طریقے کا کام کرتا ہے۔ جب آپ دین کی بات کریں، علم دین کی بات کریں، تو علم دو طریقے کا کام کرتا ہے، کہ ایک ہے ایمانیات کا شعبہ اور ایک ہے مسئلے مسائل اور فروع کا شعبہ۔ مسائل جس کو کہتے ہیں نا، نماز کا مسئلہ، روزے کا مسئلہ، زکوٰۃ کا مسئلہ، فلاں کا مسئلہ، یہ مسائل ہوتے لائف کے، جس پاکی کا بیان ہے، صفائی کا بیان ہے، نکاح طلاق کا مسئلہ ہے، لین دین، قرض، کاروبار، بزنس کے مسائل ہیں۔ یہ جتنے مسائل ہوتے ہیں، یہ سارے مسائل اور فروع عقیدہ، عقیدے کے اندر جو فروعیات ہوتے ہیں، یہ سارے چیزوں کے اندر جتنا آپ علم حاصل کرتے جائیں گے اتنا زیادہ وسعت اور گنجائش معلوم ہوتے جاتی ہے۔ ہاں بھائی ٹھیک ہے، انہوں بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی اس روایت میں ہے، اگر انہوں یہ موقف اختیار کرے، اگر انہوں وہ عمل کرے، اگر اس ڈھنگ سے عمل کرے تو ٹھیک ہے، ان کے نزدیک ہوں گا ویسا، یہ بھی گنجائش ہے۔ ورنہ آدمی کیا کرتا ہے، میں بتاؤں آپ کو، میں اب سے 17-18 سال پہلے کی بات ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ ہوا تھا، تقریباً 26-27 سال پہلے۔ جی، میں ایک اس وقت جو ہے کرتا پیجامہ، کرتا ہوتا تھا ہرے رنگ کا، اتنا ڈارک والا نہیں، تھوڑا لائٹ ہرا والا کرتا پہنتا تھا، تو اس میں جو ہے یہ گلا ایسا یہاں تک آتا تھا، یہ یہاں تک بنے نا، ابھی یہاں تک نہیں، یہاں تک گلا ہوتا، جیسا کرتے ہوتے ہیں عام طور پہ بغیر کالر والے جو کرتے ہوتے ہیں۔ تو ایک مفتی صاحب، گاؤں کی بات ہے، اس گاؤں میں رہا تھا، تراویح پڑھاتا تھا، تو گاؤں میں ایک مفتی صاحب رہتے تھے، باضابطہ سند یافتہ عالم، کیا کہتے ہیں، جس ادارے کا تھا میں نام نہیں لیتا، وہ وہاں کے فاضل تھے۔ وہ آ کے بولنے لگے کہ آپ یہی کرتا پہن کے نماز پڑھاتے ہیں؟ میں بولا بالکل یہی کرتا پہن کے نماز پڑھاتا۔ تو بولنے لگے اس میں تو نماز ہوتی ہی نہیں،
کرتا ہے بھائی صاحب، پورا فل کرتا ہے. تو بولے اس میں نماز نہیں ہوتی. کیوں؟ میرے کو نہیں سمجھ میں آیا. میں بالکل بچہ تھا اس وقت، پرانی بات بتا رہا ہوں، بالکل بچہ تھا، 17 سال 16 سال 17 سال میری عمر تھی. تو بولنے لگے اس میں نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس میں یہ جو 2 ہڈیاں ہوتے ہیں نا، یہاں پر 2 ہڈیاں ہوتے ہیں، یہ ہڈی نظر آ رہی ہے، اور یہ ہڈی نظر آنا نماز کے اندر مکروہ تنزیہی ہے. اور مکروہ تنزیہی کو اگر بالارادہ جانتے بوجھتے آدمی پابندی سے کرتا جائے تو وہ مکروہ تحریمی بن جاتا ہے. اور مکروہ تحریمی پہ اگر پابندی سے انسان عمل کرتا چل جائے تو وہ حرام بن جاتا ہے، اور نماز کے اندر حرام ہونے کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے. لہذا آپ کی نماز اور آپ کے پیچھے پڑھنے والوں کی کسی کی نماز نہیں ہوتی. کیا ہے جی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کئی مرتبہ صرف تہبند میں نماز پڑھتے تھے. کئی مرتبہ کہ لباس کی قلت تھی، انتظام نہیں تھا. جی عمرہ کو جو لوگ جاتے ہیں آج بھی ان کا نماز کے اندر سینہ کھلا ہوتا ہے، مگر وہ مفتی صاحب بول دی اور میں بچہ تھا، میں پریشان، یہ کیسا ہو گیا. ایک مرتبہ ایک 15-16 سال پہلے کی بات ہے، مسجد وزیر النساء میں ایک مفتی صاحب آ گئے تھے اور وہ فرسٹ فلور پر نماز پڑھے تھے. میں جمعہ کی نماز پڑھایا، نماز کے بعد سلام کے بعد وہ خاص طور سے مجھ سے ملنے کے لیے رکے اور بولنے لگے کہ میں خاص طور پہ آپ کے لیے رکا. تو میں نے جی فرمائیے کیا ہے. کوئی مولانا معلوم ہو رہے تھے انون. تو بولنے لگے نہیں، میں اوپر نماز پڑھا اور اوپر سے میں آپ کو جب دیکھا تو میں دیکھا کہ آپ کے عمامے میں سے ٹوپی نظر آ رہی. یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ عمامے کے اندر سے ٹوپی نظر آ رہی ہے، اور یہ جو ٹوپی نظر آ رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عمامہ باندھتے تھے اس میں ٹوپی نظر نہیں آتی تھی، اوپر سے بھی ایک کپڑا جاتا تھا. تو یہ جو آپ کا طریقہ ہے عمامہ باندھنے کا، یہ عین سنت کے مطابق نہیں ہے، اور ترک سنت بالارادہ آپ جو پابندی سے کر رہے ہیں اس سے نماز مکروہ ہو رہی ہے. اور آپ کو تو معلوم ہے کہ مکروہ پابندی سے کرنے سے نماز وہ عمل حرام ہو جاتا ہے، اس سے نماز فاسد ہوگی. اتنا شملہ بن کے گیا تھا میں، اور مفتی صاحب کیا بتائے میرے کو کہ اس شملہ اور ٹوپی پر نماز نہیں ہوتی. کیا ہے یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ اور میں بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ یہ بولنے والے کوئی چھوٹے لوگ نہیں تھے، وہ ایک مجھ سے زیادہ داڑھی والے اور بڑے شملے والے باضابطہ سند یافتہ مفتیاں تھے. یہ تو یہ بولی کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ جمود کی بولی ہے. اسلام اندر مر گیا، قرآن رٹا ہوا ہے، حدیث رٹی ہوئی ہے، اس میں انکار نہیں ہے. فقہ کی کتابیں رٹ لیے ہیں بس، مگر اس کے بعد رٹنے کے بعد اس کو پکڑ لیے ہیں. اب اس کے آگے نہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں دیکھتے، نہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں دیکھتے، بس سمجھ میں آ گیا یہی اسلام ہے، خلاص. اب ہمارے مسلک سے جو ہٹے گا وہ تھوڑا غلط ہے یا زیادہ غلط ہے، بہرحال غلط تو ہے. کوئی مکروہ کے درجے میں ہوگا یا حرام کے درجے میں ہوگا، غلط فہمی کا شکار ہوگا یا گمراہ اور جہنمی ہوگا. لیکن ہمارے کو جو مسئلہ معلوم ہے اس سے جو ہٹ گیا وہ جہنم میں تو جا رہا ہے، غلطی تو اس سے ہو رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ان چیزوں کے لیے آیا تھا اسلام. جی ان چیزوں کے لیے یہ کام تھا اسلام کا. یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ علم میں جمود، پڑھتے رہنا پڑھتے رہنا. اور پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو پڑھے بس وہی پڑھ رہے ہیں وہی پڑھ رہے ہیں وہی پڑھ، اس کو پڑھنا تھوڑی بولتے ہیں. جی اس کو پڑھنا تھوڑی کہتے ہیں. علم میں اگر وسعت چاہیے، علم میں اگر وسعت چاہیے تو جو آپ کا مضمون آپ نے پڑھ لیا ہے اس کے علاوہ دوسری کتاب پڑھیے، تیسری کتاب پڑھیے اسی سبجیکٹ کے اوپر. جی جو آج کل سننے کا زمانہ زیادہ ہے، زیادہ سنیے، ایک سے زیادہ سنیے. جو سبجیکٹ پہ بھی سنتے ہیں با اعتماد علماء کو سنیے، با اعتماد لوگوں کی لکھی ہوئی کتاب پڑھیے، لیکن علم کو آئے دن بڑھاتے رہنا. اور میں ہمیشہ بولتا ہوں 3 کوسچن، ماذا، لماذا، کیفا. میں ہمیشہ یہ چاہتا ہوں کہ کم سے کم میرے جو بچے ہیں، میرے اپنے لوگ جو ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ بیٹے ہر چیز میں آپ کو یہ 3 کوسچن رہنا، ماذا، لماذا، کیفا. کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے اور کیسا کرنا ہے. جی کیا کرنا ہے پہلے یہ معلوم ہونا، اس کے بعد کیوں کرنا ہے معلوم ہونا. یعنی ہم اگر فاتحہ کر رہے ہیں تو فاتحہ کیوں کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں تو ذکر کیوں کر رہے ہیں، ذکر اس طرح کر رہے ہیں تو اس طرح کیوں کر رہے ہیں، اگر ہم اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں تو اس طرح سے ہم کیوں بیٹھے ہوئے.
ایک ہی دن پورے سوالات نہیں ہو جاتے، لیکن یہ ہر چیز معلوم رہنا، اگر آپ کو یہ سب معلوم رہے گا تو آپ رواج اور رسم پر نہیں رہیں گے، آپ اسلام پر رہیں گے، پھر آپ کا بیٹھنا بھی ثواب رہے گا، بیٹھنا بھی ثواب رہے گا، پڑھنا بھی ثواب رہے گا، ہر چیز رہے گی۔ اور اگر یہ کیوں کرتے ہیں، یہ کیسا کرتے ہیں، اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر وہ لوگ ویسا کیوں کرتے ہیں؟ دوسرے لوگ الگ طریقے سے کرتے ہیں، ان کے ذکر کا طریقہ الگ، ان کے بیٹھنے کا طریقہ الگ، ان کے بیان کرنے کا طریقہ الگ، ان کے پاس رسومات ہیں۔ آپ دیکھیں آج درگاہوں میں اتنے رسم ہوتے ہیں، عرس شریف آتا ہے، کئی رسومات ادا کرتے ہیں، ہزارہ لوگ شریک رہتے ہیں، کسی کو معلوم ہے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جی، وہ منڈپ کیوں آتا ہے، کشتی کیوں آتی ہے، سندل کیوں لگتا ہے، کر رہے ہیں سب، پتا نہیں کیوں کر رہے ہیں، پتا نہیں۔ جب کیوں کر رہے ہیں نہیں پتا ہے تو پھر گمراہ ہونا یقینی ہو جاتا۔ کیوں کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ کتابیں اٹھا کر پڑھیں، ایک نماز ہے، نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ نماز کی ایک ایک حرکت کے بارے میں اللہ والوں نے لکھا ہے کہ ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں، سر کیوں جھکاتے ہیں، دائیں کیوں پلٹتے ہیں، بائیں کیوں پلٹتے ہیں، ایسا کیوں بیٹھتے ہیں، ویسا کیوں جھکتے ہیں۔ ہر چیز کے کیوں کا جواب کتابوں میں ہے، اہل اللہ کے پاس ہے، اللہ والوں نے بیان کیا ہے، مگر کیا ہم یہ کیوں کو کبھی اٹھاتے؟ یہ جو کیوں ہوتا ہے کہ کیوں کر رہے ہیں، یہ آپ کے برین کو وسعت دیتا، وسعت دیتا۔ کتنے مسائل ایسے ہوتے، دیکھو کتنے مسائل، آج سے میں خود آج سے 15 سال 16 سال 18 سال پہلے کے خود کی تقریروں کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے خود شرمندگی ہوتی کہ میں اتنا سخت کیوں بولتا تھا۔ ایک زمانہ تھا، میرے بھی بڑا جوش تھا، بالکل بچے تھے، ینگ پڑھ کے نکلے تھے، 20 سال پہلے کی بات، جامعہ نظامیہ سے حال میں سند فاضل کی ملی تھی، اس کے بعد کامل کی ملی تھی، وہ جو ینگ ایج تھی نا، اس میں اسپیڈ تھی، بھائی گھس جائیں گے، مناظرہ کر لیں گے، بتا دیں گے، اور تقریریں بھی اگر کریں گے تو ایسے پرجوش۔ جی، آپ اتنے زمانے سے آپ میرے تقریر سن رہے ہیں، کبھی آپ سنیں گے کسی فرقے کو میں برا بولتا ہوا سنے آپ؟ اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، تبلیغی جماعت ہو، فلاں جماعت ہو، کھجے ہو، بھورے ہو، کسی کے خلاف بولتے ہوئے آپ سنیں؟ لیکن اگر آپ 20 سال پہلے سنتے تو میں بولتا تھا، اور میرے کو سمجھ میں آتا تھا کہ اسلام کی حفاظت کے لیے ان لوگوں کو تو بتانا ہے۔ لیکن جیسا جیسا کتابیں پڑھتے چلے گئے، آج بھی معلوم ہے جو دوسرے فرقے والے ہیں وہ غلط ہے، وہ بالکل غلط ہے، لیکن ان کی توجیحات ہے۔ ہمارا ان کو سخت بولنے سے کبھی سدھار آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ آج کے زمانے میں جتنے لوگ مناظرے کر رہے ہیں، دیکھ لیں گے، بتا دیں گے، یہ سب مناظرے کرنے والے، ان میں کی اکثریت یا علم میں بہت کم ہے، یا ان کو دعوت کے اصول ہی نہیں معلوم ہے، مقصد ہی نہیں معلوم ہے، کیوں مناظرہ کرنا ہے، سامنے والے کو ہرا دینا ہے۔ یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام ہے؟ سامنے والے کو ہرا کے اس کو گمراہ، کافر اور جہنمی ثابت کر کے جیت کے آ جانا ہے، یہ کیا ہو رہا؟ اگر مناظرہ کرنا ہی سب کچھ ہوتا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہر روز مناظرے کا اعلان کرتے، اور ہر مناظرہ، خدا کی قسم ہمارا ایمان ہے کہ ہر مناظرہ تو سرکاری جیتنا تھا۔ کتنے مناظرے کرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں کرے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ مناظرہ ہوا ہے جب سامنے والوں کی طرف سے بہت اصرار ہوا، عیسائی وقت آیا تھا نا، 3 دن مسجد نبوی میں ٹھہر کر، 1 اللہ یا 3 اللہ، جی، جب عیسائی وقت آیا تھا، سرکار تو سمجھانا چاہتے تھے، لیکن وہ بولے نہیں، یہ دلائل، وہ دلائل کا ایکسچینج ہونے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مناظرہ کیے ان کے ساتھ؟ جی، مناظرہ کیے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، نام مناظرہ نہیں تھا اس کا، لیکن پریکٹیکل مناظرہ تھا۔ کس طرح سے مناظرہ تھا؟ دیکھو، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے اصول دعوت۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ٹھہرنے کا انتظام کرے، ان کے لیے کھانا گھر میں پکوائے، اور ان کے لیے دستر بچھائے۔ بعض مورخین لکھے کہ سرکار ان کو پلیٹ میں بھی کھانا ڈال کر کھلا رہے تھے۔ کس کو؟ جو 3 خدا بول کے ٹھہرے تھے۔ فاتحہ غیر فاتحہ پہ جھگڑا نہیں تھا، چلو بھئی ایک ساتھ نماز پڑھ لیے، نماز کے بعد دونوں بیٹھ کے جھگڑ رہے، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر نماز پڑھ رہے تھے تو یہ لوگ ادھر پڑھ رہے تھے نماز۔ ہمارے نماز کا ٹائم ہوگا، پڑھ لو، فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد کے اندر ہی۔ حضور ادھر پڑھ رہے ہیں کعبۃ اللہ کی طرف، اور جی کعبۃ اللہ اس وقت ساؤتھ کی طرف تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساؤتھ کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں۔ مدینے سے آپ دیکھ لیجئے نا، مدینے سے ساؤتھ کی طرف کعبہ ہے، اور بیت المقدس مسجد اقصی نارتھ کی طرف ہے۔
مسلمان ادھر نماز پڑھ کے ختم کر رہے ہیں، عیسائی اٹھ کر ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، پھر بیٹھے ہیں، پھر کھانا کھلاتے ہیں، پھر مسکراتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اس کے بعد مناظرہ شروع ہوتا ہے۔ ہاں آپ دیکھیں آج بتائیے آپ، کیا مناظرے کا یہ ماحول ہے؟ کیا یہ علم کا ماحول؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک جمود آ گیا، ہم پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں، لکھتے نہیں، نہ سامنے والے کا نظریہ معلوم ہے، نہ کتاب معلوم ہے، نہ کچھ نہ کیا، بس ہم سے اختلاف کر دیا اور جہنم میں بھیج دینا۔ یہ اسلام اندر مر گیا۔ اوپر شملہ ہے، اوپر داڑھی ہے، اس کا انکار نہیں، بسم اللہ بھی اچھا بولتے ہیں، صدق اللہ بھی اچھا بولتے ہیں، لیکن اسلام مر گیا ہے۔ اسلام ہمارے اندر ایک روح بن کر زندہ رہنا تھا، وہ مر گیا۔ العلم حیات الاسلام، اپنے اندر علم کو زندہ رکھنا، اپنے اندر علم کو زندہ رکھنا۔ پھر دو طبقے ہوتے ہیں، ہم اہل السنہ والجماعہ میں اور باقی سارے جماعتوں میں دو طبقے ہوتے ہیں۔ ایک طبقے کو کہتے ہیں کہ سنی آدمی، اور دوسرے طبقے کو کہتے ہیں سنی عالم۔ سنی آدمی کی ذمہ داری ہے، آپ سنی ہیں، آپ سنی ہیں، آپ سنی ہیں، آپ سنی ہیں، آپ لوگ سب اہل سنت ہیں۔ سنی کی ذمہ داری کیا ہے صاحب؟ سنی کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اپنا عقیدہ اور اپنا عمل اپنے بزرگوں سے اور اپنی کتابوں سے سیکھ لینا چاہیے۔ ہو گیا۔ جو آدمی کو اپنی سنت کا پتہ نہیں، جو آدمی کو اپنی سنت کا پتہ نہیں، وہ اپنے آپ کو سنی بول رہا کیسے بول رہا ہے وہ اپنے آپ کو سنی؟ اس کو سنت کا پتہ ہونا چاہیے، اس کو اپنا عقیدہ پتہ ہونا چاہیے، اللہ سے متعلق، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق، باقی اس کو اپنا عقیدہ معلوم رہنا چاہیے، اور عقیدہ معلوم رہنے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنا عقیدہ اور اپنے مسائل اور اپنے بزرگوں کا طریقہ معلوم رہنا چاہیے۔ پھر ایک ہوتا ہے سنی عالم، یہ صرف سنیوں کے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بھی ہے۔ اہل حدیث عام آدمی، اہل حدیث عالم، شیعہ عام آدمی، شیعہ عالم۔ جی، ہر مکتب فکر اور ہر فرقے کے اندر ہر ایک عالم ہوتا ہے۔ عالم کس کو کہیں گے؟ اگر میں اپنا مسلک پڑھ لیا تو میں عالم بن جاتا ہوں کیا؟ آپ پڑھیں، اٹھا کر آپ جامعہ نظامیہ میں جائیے، جامعہ نظامیہ میں پہلے سال آپ مولوی میں شریک ہو جائیے، پہلی کتاب جی اہل السنہ والجماعہ فقہ حنفی کی پہلی کتاب ہاتھ میں دیتے ہیں، مختصر القدوری۔ مختصر القدوری میں ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، وقال ابو یوسف وقال زفر وقال ابو حنیفہ وقال محمد۔ پہلی کتاب پڑھا رہے ہیں، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلے میں ابو حنیفہ نے یہ موقف اختیار کیا، زفر نے یہ موقف اختیار کیا۔ کیا پڑھا ہے صاحب؟ اختلاف پڑھا ہے۔ آگے بڑھے آپ، اس کے بعد کی کون سی کتاب آتی ہے؟ کنز الدقائق، یہ آتی نا مولوی دوم میں، کنز الدقائق۔ کنز الدقائق میں پڑھاتے ہیں اختلاف۔ اس کے اوپر کی کتاب جاتے ہیں آپ، شرح الوقایہ۔ شرح الوقایہ میں کیا پڑھاتے ہیں صاحب؟ اختلاف۔ عالم میں بھی اختلاف پڑھا دی۔ پھر آ گیا فاضل۔ فاضل میں کیا پڑھاتے ہیں صاحب؟ ہدایہ۔ ہدایہ پڑھاتے ہیں۔ ہدایہ میں کیا ہے صاحب؟ للمؤمنین۔ ہدایہ والے کیا پڑھاتے صاحب؟ اس سے زیادہ اختلاف پڑھا۔ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا، ان کی دلیل یہ، ان کی دلیل یہ، اور کھول کے اس سے اوپر کامل میں چلے گئے اور تخصص اور ماسٹرز کر رہے ہیں۔ اس میں پڑھاتے ہیں بدایت المجتہد۔ بدایت المجتہد کیا ہے؟ ابو حنیفہ نے یہ کہا، شافعی نے یہ کہا، مالکی نے یہ کہا، اوزاعی نے یہ کہا، ثوری نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، شیبانی نے یہ کہا۔ ہر ایک کا بیان اور ہر ایک کی دلیل۔ کیا ہو رہا ہے صاحب؟ یہ عالم اسی شخص کو کہتے ہیں جو اپنا مختار مسئلہ جو ہوتا ہے جس پر آپ عمل کر رہے ہیں، اس کے علاوہ دیگر لوگ نے کیا اختیار کیا اور ان کی دلیل کیا ہے، یہ آپ کو معلوم رہنا جی، معلوم رہنا ہے۔ شوافع ہے، ہوں گے شاید ایک دو تین شافعی نکلتے ہوں گے اپنے پاس، یہاں شوافع ہوتے ہیں، شافعی لوگ ہیں نا، آپ کہتے ہیں ان کو وہابی کہتے ہیں، ان کو نہیں بولیں گے، انہیں اہل سنت والجماعت ہے۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اہل السنہ والجماعت کے علماء جو ہے ان کی کتابیں پڑھے اور دیکھا کہ ان کے پاس قرآن اور سنت سے دلیل ہے۔ وہ ہماری طرح ہاتھ یہاں نہیں باندھتے ہیں، وہ ہاتھ یہاں باندھتے ہیں۔ ہماری طرح آمین آہستہ نہیں کہتے ہیں، آمین زور سے کہتے ہیں۔ وہ سب کچھ الگ کرتے ہیں، لیکن آپ ان کو مسلمان بھی کاؤنٹ کرتے ہیں اور بولتے نہیں بھی ان کے دلائل ہے ان کے پاس، آپ کیوں نہیں کرتے ویسا عمل؟ نہیں بھی ہمارے دلائل ہمارے پاس ہے۔ لیکن یہ جو نرمی آئی آپ کے اندر، جو آپ ان کو جہنمی نہیں قرار دے دیے اور سنت کے خلاف، یہ ہڈیاں دکھ گئے تو ختم ہو گیا تھا، یہ ہاتھ یہاں سے یہاں چڑھ گئے تو فرق نہیں پڑ رہا۔ ہاں، ہاتھ یہاں سے یہاں آ گیا اور دھیما والا آمین زور سے ہو گیا اور بن تھے سو پیراں کھل گئے اور سب کچھ ہو گیا،
وضو کے ارکان تک چینج ہو گئے، نماز کے ارکان تک چینج ہو گئے، لیکن اس کے باوجود آپ ان کو جہنمی، گمراہ، فاسق اور فاجر کیوں نہیں کہہ رہے ہیں علماء؟ اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کا جو موقف ہے اور ان کی جو دلیل ہے وہ آپ پڑھ لیے، اس وجہ سے آپ کو غصہ نہیں آ رہا۔ پتہ کیا چلا ہے؟ جب علم آتا ہے تو غصے کو کم کرتا ہے اور اخلاق کو ابھار دیتا ہے، وسعت کو پیدا کرتا ہے، وسعت کو پیدا کرتا ہے۔ ایک عالم جو دوسرا مسلک پڑھتا نہیں وہ عالم نہیں ہے، بھلے کون سے بھی مدرسے کی سند رہنے دو، جامعہ نظامیہ سے ہے، بریلی سے ہے، دیوبند سے ہے، اشرفیہ سے ہے، ثقافت سنیہ سے، جامعہ ازہر سے ہے، یا پہلے آسمان سے لے کے آیا ہوں گا، کہیں سے بھی لایا ہوں گا، وہ سند قابل اعتبار نہیں۔ جو آدمی دوسرے مسلک کو نہیں جانتا ہے، دوسرے موقف کو نہیں جانتا ہے، کیوں؟ اس کے اندر کا اسلام مر گیا ہے صاحب، اس کے اندر کا اسلام مر گیا ہے۔ نہیں، ہر چیز میں دیکھیں آپ، الامور قاعدہ پڑھایا جاتا ہے فقہ میں، ماشاءاللہ بہت سارے طلبہ علم بھی ہے یہاں پر۔ فقہ کا ایک قاعدہ ہوتا ہے الامور بمقاصدها، جو معاملات طے ہوتے ہیں، جو احکام طے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، جب تک وہ مقصد قائم ہے وہ معاملہ ویسے ہی رہے گا۔ مقصد ختم، حکم ختم۔ مقاصد معلوم ہوتے ہیں ہمارے کو؟ نہیں معلوم ہے مقصد نہیں معلوم، مقصد نہیں معلوم ہے اور فتویٰ دینے بیٹھے ہیں، اختلاف کرنے بیٹھے ہیں؟ نہیں۔ اگر میں بتا رہا ہوں ایسا ہو سکتا ہے، اور ایسے تقریریں مجھے کرنا آتا ہے، گرم تقریریں کرنا آتا، اگر میں چاہوں تو یہاں پر گرما گرم دھوم دھڑاکے والے تقریریں کروں، اور جو اختلاف کرتے، اللہ کا فضل و کرم ہے، الحمدللہ، میں اللہ شکرانے نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، جو میں کہتا ہوں مجھے وہ قرآن و سنت میں کہاں ہے وہ معلوم ہے، میں کچا آدمی نہیں ہوں، پکا آدمی ہوں الحمدللہ، اور اللہ یہ بزرگوں کے صدقے میں پکا ہو گیا سو، کام کرتے کرتے، پڑھتے پڑھتے، کام کرتے کرتے، میں چاہوں تو لوگوں کو کیا کہتے ہیں، دھواں دار اور گرما گرم تقریریں کر کر اپنے مقابل افراد کو گمراہ، جاہل، کافر، اس طرح کے الفاظ استعمال کر سکتا ہوں، اور آپ لوگ کو بٹھا کر یہاں پر گرم کر کے اور نعرے لگوا کے جوش دلا کر ایک گروپ میں بنا سکتا ہوں۔ یہ حقیقت میں ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، مگر اس کے بعد میرے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جو لوگ مجھے سنیں گے وہ بھی مینڈے بن جائیں گے، اس کے بعد ایک معلوم ہے، بس سامنے والا چل رہا ہے، منڈی نیچے ڈالو، ویسے ہی چلتے رہنا ہے، اور جو اس سے ہٹا وہ گمراہ ہے، جہنمی ہے۔ نہیں، میں نہیں چاہتا ہوں کبھی ایسا، اور یہ اللہ والوں میں کسی نے ایسا نہیں چاہا، فقہا میں کسی نے ایسے نہیں چاہا۔ نہیں، آپ تصور کریں نا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے اور سبق دیتے، جو بچے ان کے پاس پڑھ کر بڑے ہوئے ہیں انہی کے فیس پر بیٹھ کر اختلاف کر رہے ہیں، اور وہ اختلاف سن بھی رہے ہیں، جواب دے بھی رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، ایک علمی مذاکرہ ہوتا ہے، اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فیصلہ دیتے ہیں، اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد بھی وہ اختلاف جاری رہا، ہر زمانے میں اختلاف جاری رہا۔ کیونکہ ان کے ذہن کھل گئے تھے، ایک انسان پیدا کیے، وہ مینڈا نہیں پیدا کیے، ایک انسان پیدا کیے جو سوچتا ہو سمجھتا ہو، آیات پر غور کرتا ہو، احادیث پر غور کرتا ہو۔ تو سنی علماء اپنا مقصد، اپنا طریقہ کار جانے، اور اہل السنہ والجماعہ کی عوام جو ہے وہ بھی اپنا طریقہ کار کو سمجھے۔ پڑھنا چاہیے، ایک عالم پر بھروسہ کریے اور پڑھتے ہوئے اس کو فالو کر لیجیے۔ جس دن آپ لوگ کو بتا رہا ہوں، جس دن آپ لوگ پڑھنا اور سننا چھوڑ دیں گے، اسی دن آپ کے اندر کا اسلام مر جائے گا، کیونکہ اسلام، انسان کو جینے کے لیے آکسیجن چاہیے، ہمارے اندر موجود اسلام کو زندہ رہنے کے لیے علم چاہیے۔ علم سے کبھی ہاتھ چھڑا کر بھاگنا نہیں، علم سے کبھی بیزار نہیں ہونا، العلم حیات الاسلام وعماد الدین۔ آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عماد الدین، دین کس کو کہتے ہیں؟ دین جو زندگی میں ہم زندگی گزارنے کا جو منہج، جو طریقہ اختیار کرتے ہیں، اس کو دین کہتے ہیں۔ ایک ہوتا دین الاسلام، یعنی زندگی گزارنے کا وہ منہج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، وہ دین الاسلام ہے۔ اور اگر دین الاسلام ہم نہیں پڑھتے ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں اور اسی پر عمل کرتے چلے جا رہے ہیں، تو وہ میرا اپنا دین ہی کہتے ہیں، میرا دین۔ جی
دنیا دار جو ہوتے ہیں ان کا کوئی دین نہیں ہوتا، بے دین انسان بولتے ہیں، بے دین انسان مطلب اس کے پاس لائف میں کوئی اصول نہیں ہے جینے کے، جدھر منافع ادھر پلٹ جاتا، سچ بولنا پڑا تو سچ بولتا، جھوٹ بولنا پڑا تو جھوٹ بولتا، ادب کرنے سے احترام کرنے سے اگر عزت ملتی ہے تو وہ کرتا ہے، سامنے والے کو مارنے سے عزت ملتی تو مارتا ہے، جی اپنا ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے حلال بھی کرتا ہے، حرام بھی کرتا ہے، عزت بھی کرتا ہے، قتل بھی کر دیتا ہے، میرے کو میری سیٹ ہونا، پولیٹیشنز کے بارے میں بولتے تھے کئی لاشوں پہ سے جا کے انہوں اپنا تخت سجائے، ایسا سنتے ہیں نا تاریخ میں، بادشاہ تھے بھئی یہ کیا کہتے ہیں، یہ تخت پہ پہنچنے کے لیے کئی لاشوں پہ سے گزرے، مطلب ان کے پاس کوئی دین نہیں ہے، تخت پہ پہنچنا مقصد ہے، رشوت دینا پڑا دیں گے، جھوٹ بولنا پڑا بولیں گے، سچ بولنا پڑا بولیں گے، کسی کی جوتیاں اٹھا کے چلنا پڑے گا چلیں گے، کسی کا سر پھوڑ کے اس کا قتل کر دینا پڑے گا قتل کریں گے۔ ان کی لائف میں کوئی اصول نہیں ہوتے، جس کے لائف میں کوئی اصول نہیں ہوتا، کوئی ضابطہ نہیں ہوتا، وہ اپنے ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، ایسے آدمی کو کہتے ہیں بے دین، بے دین، اس کے پاس کوئی دین نہیں ہے۔ ہمارے زندگی میں دین ہے، کیا ہے؟ دین الاسلام ہے، ہم دوسرا منہج نہیں اختیار کرتے، ہمارے زندگی کا ہمارے پاس ہم جو اپنائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم پڑھے، جی جب پڑھے تو اسلام کو اپنے لائف کا اور اپنے زندگی گزارنے کے اصول کے طور پر ہم ایکسپٹ کر لیے، جب ایکسپٹ کر لیے اب اس پر چلنا ہے، آپ سمجھ لیں برج ڈال دیے ہیں اور وہ برج بالکل کھڑ 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 ہل رہا، کمزور ہے، آپ چلتے وقت کبھی بھی اس پر سے گر سکتے، کبھی بھی منہدم ہو سکتا ہے، وہ برج کو مضبوط بنانا ہے، اس کے نیچے مضبوط پلر دینا ہے، یہی فرما رہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وعماد الدین، آپ کی زندگی جو آپ کو اللہ کی طرف آخرت کی طرف سفر کروا رہا ہے، وہ جو آپ کا دین ہے، وہ جو آپ کے زندگی کے اصول ہے، اس کا پلر، اس کو کھڑا کرنے والی چیز کا نام علم ہے، علم ہے۔ جو آدمی علم نہیں حاصل کرتا اس کی زندگی میں کوئی اصول نہیں بچتے، باقی نہیں رہتے زندگی میں اصول، وہ بے دین ہو جاتا اور اس کو دین بڑا مشکل لگتا ہے، ارے وہ دین پہ جانا بڑا مشکل، کمزور برج پہ چلنا مشکل نہیں ہوتا، ہلتا سرکتا ڈر ہوتا ہے، بولے دین بڑا مشکل ہے، دین بڑا مشکل ہے، نہیں، اگر دین کے پلر مضبوط ہے تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین یسر، دین تو آسان ہے، دین کا برج بڑا آسان ہے، آپ کو اللہ کی طرف لے جانے والا، آخرت کی کامیابی کی طرف لے جانے والا یہ جو دینداری کا برج ہے یہ بہت آسان ہے اور بہت اچھا ہے، بہت مزیدار ہے، اگر آپ علم حاصل کرتے رہے تو، علم حاصل کرتے رہنا، علم حاصل کرتے رہنا۔ بہرحال بات ایک ذہن میں آ گئی، آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا، بیٹے ہمیشہ بچے ہو یا بچیاں ہو، کم عمر ہو یا زیادہ عمر ہو، انگلش پڑھنے والے ہو، عربی پڑھنے والے ہو، اردو پڑھنے والے ہو، پڑھنے والے ہو یا سننے والے ہو، جو بھی ہو، بیٹے ایسی چیز سنتے رہو، ایسی چیز پڑھتے رہو، ایسی چیز سیکھتے رہو جو آپ کے نالج میں اضافہ کرتے رہے، اور کون سی نالج؟ نافع، جو آپ سے ریلیٹڈ ہے، جس کو آپ کو سمجھنا ضرورت ہے، غیر ضروری سوال نہیں اٹھا کے کر دینا، جی غیر ضروری چیز کی طرف جانا نہیں، جو چیز آپ کے لائف میں، آپ کے عقیدے میں، آپ کے ایمان میں، آپ کی زندگی میں کام آ سکتی ہے، اس سے متعلق پڑھتے رہنا، سیکھتے رہنا اور علم میں اضافہ کرنا۔